السلام علیکم جی. رفیق خان, وائس آف سپورٹ ڈیجیٹل میڈیا. نقوی صاحب, بات یہ ہے کہ جب بھی چینجنگ آتی ہے, تبدیلی آتی ہے, ہر شخص اپنے حساب سے ٹیم بناتا ہے, کوچ لاتا ہے, لیکن بدنصیبی ہے پاکستان کی کہ اس کو ٹارگٹ جو دیا جاتا ہے وہ پورا نہیں کر پاتا. ایک ماہ کے بعد حکومت چینج ہوتی ہے تو یہاں سے یہ بھی چینج ہو جاتا ہے. تو آپ کی جو پلاننگ ہے اس پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. ایک تو یہ بتا دیجئے گا, کیونکہ آپ بہت پاورفل شخص ہیں, تنقیدی لوگ بھی یہ کہتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے آپ کے پاس, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا جو کانٹریکٹ ہوا ہے آپ کنٹینیو کریں گے؟ ایک یہ. دوسرا یہ بتائیے گا, ہم کیوں غیر ملکی کوچوں کی طرف بھاگتے ہیں؟ میرا جو کھلاڑی ہے نا, آپ یقین کیجئے اس کو انگلش نہیں آتی ہے. آپ اپنے جو پاکستان کے کوچز ہیں اس میں انحصار کیوں نہیں کرتے؟ اظہر, آپ سے میرا کوشچن ہے. اظہر, میرے T20 میں میچز میں ہم 200 سے نہیں ٹاپ رہے ہیں. انڈیا کی IPL ہو رہی ہے, وہاں پہ 287 اسکور بن رہا ہے, تو ہم نے ورلڈ کپ میں کیسے کھیلیں گے؟ یہ مجھے بتائیے. سلمان صاحب, آپ سے میرا کوشچن ہے, یہ مجھے بتائیے کہ میری جو یہ سیریز ہوئی ہے اس میں کتنا فائدہ ہوا ہے, کتنا لاس ہوا ہے, پاکستان کرکٹ بورڈ کا بجٹ کتنا ہے؟ اب پہلا سوال یہ ہے کہ آپ کا کہ PCB کی سٹیبلٹی, حکومت کی سٹیبلٹی, دو سوال تھے آپ کے. باقی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے, لیکن الحمدللہ حکومت بھی سٹیبل ہے اور PCB بھی فی الحال تو سٹیبل ہے. چینجز دنیا کا حصہ ہیں. جو بادشاہی ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ کی, باقی سارے ہم انسان تبدیل ہوتے رہتے ہیں. باقی رہی بات, میں نے تو نہ کوئی اپنی خواہش پہ ٹیم کا کچھ ایڈ کیا ہے. میں نے اپنی پاور جتنی تھی سلیکشن کی وہ سلیکشن کمیٹی کو دے دی ہیں. میں نے اب مجھ سے کسی نے بھی سوال کرنا ہے کہ وائس کیپٹن ابھی تک نہیں بنا, کب بنے گا, میں نے وہ پاور بھی سلیکشن کمیٹی کو دے دی ہے. تو میں اپنے سے بہت ساری چیزیں اتارنا اس لیے چاہتا ہوں پروفیشنلز کے ہاتھ میں جانی چاہیے. جہاں تک نہیں فورن کوچز کی اور پاکستانی کوچز کی بات, ہم نے اس لیے ایک کمبینیشن بنایا ہے. ہم نے اب ہمارے اندر بھی بہت ملک میں ٹیلنٹ موجود ہے, لیکن بہت ساری چیزیں جس میں میڈیکل سائنسز ہیں اس میں ہم کیا آگے ہیں؟ بالکل نہیں آگے. اب فٹنس کا ایشو ہے. کیوں ایشو ہے؟ کیونکہ ہم پیچھے ہیں. جہاں پہ ملک کی اکانومی اس ٹائم پیچھے, ماننا پڑے گا ملک کی اکانومی کے ہم اس ٹائم جدوجہد کرنی پڑے گی اس کو اسٹیبل کرنے کے لیے. تو اپنی غلطیاں آئیڈینٹیفائی کر کے تو اس کو ٹریک پہ ڈالنا ہی مقصد ہوتا ہے. اور اگر آپ اس کو آنکھیں بند کر لیں کہ نہیں بس ہم کر لیں گے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا. دیکھ, بیسٹ آف دا بیسٹ کیوں لائیں؟ کیونکہ ٹیم کے لیے بہتر ہو جائے, ان 11-15 کھلاڑیوں کے لیے بہتر ہو جائے. آپ کی پورے پاکستان کی کرکٹ کی لوگوں کی ایک اٹیچمنٹ ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان سارے لوگوں کا کمبینیشن بنایا ہے. خالی جہاں تک رہا لینگویج والا ایشو جو آپ نے مینشن کیا, لینگویج والا ایشو اظہر موجود ہیں, اور اچھی بات ہے اگر کسی کو انگلش نہیں آتی تو انگلش سیکھے گا. دوسری آپ نے کرکٹ کی بات کی, میں آپ کو بتاؤں تھوڑا سا, آپ کو اسٹیٹس کی بات بتا دیتا ہوں. اس وقت جو ہم ایوریج سکور کر رہے ہیں وہ 157 ہے بیٹنگ فرسٹ میں, اور جب سیکنڈ ٹائم میں 155 ہے. اوکے, جو ٹاپ ٹیم ہے اس وقت دنیا کی انڈیا, ٹھیک ہے, اور آسٹریلیا, ان کا ہے ایوریج سکور 189 186. تو یہ وہ کر رہے ہیں. اس سیریز میں اگر آپ نے دیکھا ہوگا, گو کہ یہ سیریز جو ہے نا ہمیں بہت اچھے مارجن کے ساتھ جیتنی چاہیے تھی. ہم کافی ساری میں نے بات سنی کہ ہماری جو ٹیم ہے, لیکن دیکھیں ہم کسی کو ڈس رسپیکٹ نہیں کر سکتے. نیوزی لینڈ کی یہ اپ کمنگ سٹارز ہیں, تو انہوں نے کرکٹ اچھی کھیلی, ان کے پاس جو ٹیلنٹ تھا اس پہ وہ ڈسپلن کرکٹ کھیلیں. ہماری چیزوں میں نا ڈسپلن کی کمی آتی ہے. ابھی آپ دیکھیں رننگ بٹوین دا وکٹ, جیسے سر نے بات کی کہ فٹنس پہ, ان کو دیکھیں کل 20 رن انہوں نے سیو کیے. اس کے بعد رننگ بٹوین دا وکٹ لاسٹ 2 میچز میں انہوں نے 15 سنگل بھاگے, ڈبل بھاگے, ہم نے صرف 6 اور 5 بھاگے. ٹھیک ہے, یہاں پہ ہمارا مسئلہ ہے. فٹنس کی اکثر بات ہو جاتی ہے. جب ہم ان پلیئروں کو انشاءاللہ موونگ فارورڈ پش کریں گے کہ ان کا فٹنس لیول اس لیول پہ آ جائے جہاں اس وقت آسٹریلیا کھڑا ہے, انڈیا کھڑا ہے اور باقی تمام ٹیمیں کھڑی ہیں. اور یہی تھا کہ اس سیریز میں ہم نے ان کو ایک ٹارگٹ دیا تھا کہ جو پاکستان, جب یہ لاسٹ 2 سال کی میں بات کر رہا ہوں, پاکستان جس وقت میچز جیتا ہے تو پاکستان نے ایوریج سکور کیا 173.
اس میں پاکستان جو 6 میچز جیتا ہے 5 میچز ہارا بھی ہے اتنا سکور کرنے کے بعد, تو یہ تھا کہ یہ منیمم بیئر ٹارگٹ ہے اس سیریز کا. اس سے اوپر ہو جائے اس آل ڈپینڈ آن دا کنڈیشن, سچویشن اینڈ میچ سناریو. کبھی اس سے کم بھی ہو سکتا ہے, لیکن ہم آگے جاتے ہوئے ہمارا یہ ہے. تو موونگ فارورڈ جو آپ نے بات کی, ہم انشاءاللہ چاہیں گے کہ ہماری ایوریج جو سکور ہے وہ ہر اننگز میں وہ 190 کے اوپر جانا چاہیے, کیونکہ ہمیں اگر ہم 200 بھی کریں گے تو کیونکہ ہماری فٹنس اور ڈسپلن اس طرح کا نہیں ہے. 6 رنز ایکسٹرا ہر میچ میں ہوتے ہیں, وائٹ بال نو بالز, ان کو کٹ ڈاؤن کرنا ہے. کیسے ہم اپنا فیلڈنگ کو بہتر کر سکتے ہیں, 5 رن وہاں سے سیو کریں, 16-17 رنز ہم بیٹنگ میں ایڈ کریں. تو یہ چیزیں جس وقت ہم ایڈ کریں گے تو تب ہی ہم جا کے دنیا سے کمپیٹ کریں گے. اس میں کیا ہے کہ جو آپ کو ایک سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے جو آپ کا مائنڈ سیٹ ہے. جس طرح ہم کرکٹ کھیلتے ہوئے آ رہے تھے, کل کے میچ میں آپ کو بتاؤں ہمیں 200 رنز کرنے چاہیے تھے, وی ور بلو پار, وی ہیو 178, لیکن وہاں پہ 7 to 15 اوورز ہم سلو ہو جاتے ہیں. وہ جو مائنڈ سیٹ ہے, آؤٹ ہونے کا ڈر ہے, فیئر ہے, اس کو نکالنا ہے. کیونکہ لڑکوں کو کانفیڈنس دیں گے کہ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا اکثر بات ہوتی ہے پی ایس ایل میں یہ ڈفرینٹ کھیلتا ہے, یہاں ڈفرینٹ کھیلتا ہے. تو یہ ساری چیزیں پلان کا حصہ ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہم کہاں غلطی کر رہے ہیں. کیونکہ جب ہم اپنی غلطیوں سے سیکھیں گے, جو ابھی اس سیریز میں ہم نے غلطیاں کی, لرننگ ہماری یہ ہے کہ ہم ابھی آئرلینڈ کی ٹور ہے, انگلینڈ کا ٹور ہے, وہاں پہ وہ غلطیاں نہ کریں اور ورلڈ کپ میں یہ سیم مسٹیکس نہ کریں. یہ ہمارا ٹارگٹ ہے ایز اے کوچ. انشاءاللہ یہ ہمارا ٹارگٹ ہے کہ ہم اس ٹیم کو اوپر لے کے جائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کرکٹنگ کا جو فائدہ ہوا وہ تو اظہر بھائی نے آپ کو بتا ہی دیا اس سیریز کا. مینجمنٹ وائز ہم نے دیکھا کہ جو میڈیا رائٹس تھے سیریز کے وہ پروبیبلی ہائیسٹ ایور فار اینی نیوزی لینڈ سیریز بکے. انفیکٹ انگلینڈ سیریز سے بھی زیادہ مہنگے بکے. اور ڈیٹا جو ویورشپ کا ہے وہ بھی کلیکٹ ہو رہا ہے, لیکن جو آپ نے خود دیکھا ہوگا امپیریکل ایویڈنس آپ کے سامنے تھی, اسٹیڈیمز کے اندر سولڈ آؤٹ کراؤڈس تھے, پنڈی میں بھی اور لاہور میں بھی. میرے خیال ہے کوئی ایسا میچ نہیں تھا جو 99.7% سے کم پہ سولڈ آؤٹ ہوا. سو اچھی پازیٹیو چیزیں ہیں. اور جیسے چیئرمین نے کہا ہے, یہ اگین جو فائنینشیل ریونیو آ رہا ہے یہ سارا واپس کرکٹ میں ہی لگ رہا ہے. سو اٹ از اے گڈ ڈیولپمنٹ, گڈ سائنس. اور انشاءاللہ آگے بھی ہمارے جو رائٹ سائیکل آ رہا ہے اس میں ہم نے 2-2.5 سال کی پیریڈ جو ہے اس میں سیل کرنی ہے رائٹس کو. تو پازیٹیو ٹرینڈز ایوری ویئر.